اس دفعہ چپیڑ کے علاوہ چپل بھی پڑے ہوئے، اس دفعہ چپیڑ کے علاوہ چپل بھی پڑے ہوئے۔ میں نے کہا ہوا ہے یہ چپیڑ ایکچولی درس ہونا چاہیے، تدریس ہے ان سب کے لیے۔ انسان کی طرح باتیں کرو، شرافت کے اور تہذیب کے دائرے کے اندر باتیں کرو گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ہیں فردوس آپا، تو آپا جی یہ آج سے میں کہہ دوں کہ فردوس عاشق آپ کی آپا؟ ابھی اٹک جیل میں گیا، اڈیالہ میں گیا، پورا جیل اس کا گواہ تھا کہ صبح و شام تہجد تک وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، 1 روپے کی کرپشن زندگی بھر نہیں کی۔ طرح آغاز کر دیا اپنے مرشد کو ڈیفنس، اور اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ اگر کل کو مسلم لیگ نون کا کوئی رہنما یا پیپلز پارٹی کا یا JUI کا آپ کے ساتھ پینل پہ بیٹھا ہو، اس نے اگر خان صاحب کی اسی طرح توہین اور اس طرح القابات جو ہیں وہ اگر کرنے کی کوشش کی، تو آپ کا، کیونکہ ڈاکٹر اب آپ کے ساتھ لگ گیا، تو آپ ریاکشن سیم اسی طرح رکھیں گے ان کے ساتھ؟ اب کوئی جرت نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو پھر لازماً اس کا موڈ ہوگا کہ اس کو پشاوری چپل کی بات کریں یا آپ کی جو ہوگی اسی کی بات یہ کریں؟ میں ابھی کوئی ایک ہمارا دوست لایا ہے، بڑی مزدار چپل ہے، تو وہ دیکھیں اگر کوئی خان کو پھر بھی میری موجودگی میں یہودی کہتا ہے، ان کی اس طرح توہین کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو میں نے کہا ہوا ہے یہ چپیڑ ایکچولی درس ہونا چاہیے، تدریس ہے ان سب کے لیے۔ اور اگر میرے سائڈ پہ کوئی بیٹھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نیت سے آیا ہوگا کہ میں نے اس کو نیچا لانا ہے اور میں نے یہ الفاظ بولنے ہیں، پھر وہ بولے گا میں دیکھوں گا۔ ناظرین، وہ ویڈیو بھی میری بڑی وائرل ہے جس میں عمران خان صاحب کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک پورا پروپیگنڈا شری رحمان سے شروع ہوتا ہے، نون لیگ کا میڈیا سیل کرتا ہے۔ میں نے یہ پبلک سروے کیا تھا، اور پبلک سروے میں مجھے مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریبی رہنما اور بڑے نامور رہنما مجھے اچانک ملے، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ جن کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، وہ اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے اوپر اپنا بیان دے چکا ہے۔ جس ناظرین سوال کے اوپر شیر افضل صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے ڈاکٹر افنان صاحب کو جو ہے وہ چپیڑے پڑی، اس کا لفظ کا یہ واحد لفظ جو شیر افضل صاحب کو ناگزیر گزرا اور برداشت بھی نہ ہوا، وہ تھا عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا۔ کیا یہ پالیسی کہاں سے ڈیولپ ہوئی ہے شیر افضل صاحب؟ یہ کسی مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو یہودی کہہ دینا، کیا یہ ہمارے جو شرعی لا ہے یا قانون ہے یا ہمارا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں اسلام کے جو ٹھیکیدار ہیں پاکستان میں، جس طرح مولانا ہیں یا خدمت خاکساری کے جو ٹھیکیدار ہیں جیسے میاں برادران ہیں، یا پھر روٹی کپڑا کے مکان کے جو ٹھیکیدار ہیں پیپل پارٹی، ان تمام قوتوں نے عمران خان کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے مذہب کا کارڈ ان کے خلاف استعمال کیا۔ ان کے جو سابقہ سسر تھے وہ دور کی کوڑی لاتے ہوئے یہاں پہ ان کو یہودی کا طعنہ دیا، اور بعد میں اس تکرار اور اس رفتار کے ساتھ یہ گردان انہوں نے جاری رکھی تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ شخص جو ہیں وہ اسلامی طریقہ زندگی سے ہٹ کر ہے۔ میں نے خان کو جیل اور جیل سے باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ جتنی جب سے یہ 1 سال سے یہ تکلیف آئی ہیں، ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ ہماری زیادہ تر باتیں تہجد کے نماز کے وقت ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ تہجد پڑھتے تھے تو اس وقت وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ ابھی اٹک جیل میں گیا، اڈیالہ میں گیا، پورا جیل اس کا گواہ تھا کہ صبح و شام تہجد تک وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، 1 روپے کی کرپشن زندگی بھر نہیں کی، ایک زندگی بھر کوئی منافقت نہیں دکھائی۔ اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ بہتر ہے منافق ہونے سے بہتر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ دوزخ میں منافق جس جہنم میں رکھے جائیں گے وہ ان منافق مسلمانوں سے بدرجہ نیچے ہیں، یعنی منافق مسلمان کی دوزخ میں جگہ جو ہے وہ کافر سے اعلیٰ ہے۔ یہاں پہ منافقت آپ دیکھیں، وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس کی ناموس کی جنگ پوری دنیا میں لڑا، جو اس کا اپنا کردار جو ہے
وہ اسلامی ہونے کا، ان کے خاندان کا اسلامی ہونے کا ایک عالمی مثال ہے۔ اب یہ انہوں نے مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اور خود اپنے مکروہ چہرے اور مکروہ کردار نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا جہان کی کرپشن، استحصال، پبلک کے پیسے کو کھا کے ڈکار تک نہ لینا۔ ابھی 16 مہینوں میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ خیبر پختونخوا میں اربوں روپے جو ہیں وہ اسی طرح ایم این ایس کو دیے گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پراب ہوگا اور احتساب ہوگا۔ جا کے میرا اپنے ضلع ہے، اس میں کوئی 86 کروڑ روپے جو ہیں وہ گلیوں کی پختگی کے لیے دیے گئے، ایک بھی گلی پختہ نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کے ساتھ جب ان کو کوئی اور اپنی برابری جو ہے نظر نہیں آئی تو یہ یہودی کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو چاہیے ان کی موجودگی میں کوئی خان کو یہودی کہے اس پر صحیح رد عمل دینا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر شیر افضل صاحب، ایک تو آپ نے جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے تو بتا دیے لائن کہ یہ میری ریڈ لائن ہے اور یہ میری آخری لائن ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی بھی میرے سامنے خان کو جو بولے گا اس کا حشر نشر تو وہ دیکھ چکے ہیں۔ وہ بشرا بی بی کو گزشتہ کچھ ایک پروگرام میں نے دیکھا، خیر وہ میرے خیال میں آپ کو اسٹوڈیو میں تھے، دوسرا گیسٹ جو تھا وہ زوم پہ تھا، عظمہ بخاری، وہ بشرا بی بی کے خلاف نازیبہ الفاظ، پھر وہی طرح یہ پنکی پیرنی ہے، تو ادھر بھی آپ نے جو ہے اس کو بھی تابڑ توڑ جواب دیا۔ تو یہ پولرائزیشن نہیں ہے کسی سیاست کو اتنا پھیلانے کے لیے، اس طرح کے کہنے کے لیے؟ بات یہ ہے، میڈیا ٹاک شو میں یہ ہمیں بلاتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ذاتیات پہ لے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے نواز شریف کے اہل خانہ کا اس طرح برے ناموں سے، القابات سے پکار کے ان کے نام خراب کیے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے عظمہ بخاری کو یا نون کے کسی لیڈر کو کہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ کا نام اس طرح جو ہے یاد کرے؟ اور کیوں مطلب ان لوگوں کی جرت ہوتی ہے؟ تو لہٰذا وہ خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، اور ہماری خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو اس نام سے پکارنا، اور پھر بات یہ ہے کہ وہ دوسری جو محترمہ ہیں، وہ جو ڈاکٹر ہیں فردوس آپا، تو آپا؟ جی یہ آج سے میں کہہ دوں کہ فردوس عاشق آپ کی آپا؟ دیکھیے ہم احتراماً بھی آپا کہتے ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی آپا کہتے ہیں، لیکن اس طرح یہ دیکھیے ہمارے ساتھ رہی ہے۔ اب انہوں نے بھی جو ہیں جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، خدا رسول کے خاطر اگر پی ٹی آئی والے بھی استعمال کرتے ہیں، روڈوں پہ راستوں میں بلی کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور اگر یہ کرتے ہیں، اس چیز کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب تک ٹاک شوز میں لوگ بلو دا بیلٹ گفتگو کریں گے تو یہ نہ کہیں کہ جی تہذیب کسی نے ہاتھ میں لیا یا کسی نے جو ہے مشتعل ہو کے کسی کو چپیڑ مار دی۔ انسان کی طرح باتیں کرو، شرافت کے اور تہذیب کے دائرے کے اندر باتیں کرو گے، کچھ نہیں ہوگا۔